آخر کار اورنگزیب نے آتے ساتھ ہی ایلف کو منانے کی پوری کوشش کر لی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمہاری ماں یہ کہہ کے گئی تھی کہ وہ تمہاری مجھ سے شادی کروائے گی، اب تمہارا انکار کرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں بچتی ہے۔ ایلف بیچاری بہت زیادہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب وہ کیا کرے گی، کیونکہ اسے تو سیحان سے محبت ہو گئی ہے۔ سیحان کو بھی ایلف بہت زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے بہانے کرتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے ابھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی اورنگزیب۔ ایلف سیحان کو کہتی ہے کہ سیحان میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ لڑکا اورنگزیب جان بوجھ کے میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کیونکہ ایلف نے تو سوچا تھا کبھی کسی سے مدد نہیں لے گی، لیکن جب سے اس کی ماں مر چکی ہے تب سے وہ تنہا رہ گئی ہے، اسی لیے وہ سیحان کی مدد لے لیتی ہے۔ سیحان کہتا ہے کہ اب تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حال کروں گا، یہ اب دوبارہ تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا اور میں کسی کو بھی زبردستی تم سے نکاح نہیں کرنے دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ ابھی تم شادی نہیں کر سکتی ہو۔ اتنے میں ایلف کہتی ہے کہ سیحان میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا تھا، لیکن جب سے مریم کی ڈیتھ ہوئی ہے تم ہی میرے ساتھ ہو، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ شروع کے دنوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ سیحان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت سچی لڑکی ہو، اسی لیے تم کسی کی بھی بدتمیزی برداشت نہیں کرتی ہو۔ اتنے میں ایلف کہتی ہے کہ اورنگزیب اگر دوبارہ یہاں پہ آیا تو کیا ہوگا؟ سیحان کہتا ہے کہ ابھی بھی تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، اور کیا میرے کہنے کے باوجود بھی وہ یہاں پہ آ سکتا ہے؟ اتنے میں ایلف مسکرانے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ سیحان ایک بات پوچھنا چاہتی تھی، کافی دن سے یہ مجھے تنگ کر رہی ہے بات، میں نے سوچا آج پوچھ لیتی ہوں۔ پھر سیحان کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ آخر کیا بات ہے اور تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو پھر وہ کہتی ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اتنے میں سیحان تو ہکا بکا رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے، اور اگر کرتا بھی ہوا تو تم کیا کرو گی؟ اتنے میں ایلف اپنی بات کو بدل دیتی ہے، کہتی ہے کہ سیحان اگر تم مجھ سے محبت کرتے بھی ہو نا تو پلیز کبھی بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہ بتانا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم دل ہی دل میں مجھے بہت چاہتے ہو، اور میں جانتی ہوں کہ مریم صرف تمہارے ساتھ ہی ہوتی تھی، انہوں نے مجھے 1000 بار بتایا تھا کہ ان کا ایک بہت اچھا دوست ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم ہوگے، اور مریم نے جاتے جاتے میرے پہ پتہ نہیں کہ اچھا کام کر گئی یا برا کر گئی، اورنگزیب سے کیوں میرے نکاح کی بات کر گئی، اور نہ جانے کیوں اس کے دلوں میں امیدیں جگا کے چلی گئی ہیں۔ سیحان کہتا ہے کہ تم باتیں کیوں بدل رہی ہو، ادھر تو تمہاری اور میری محبت کی بات چل رہی تھی نا۔ دیکھو ایلف میری بات سنو، مجھے تمہیں پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا تھا، اور میں نے یہ بات تم سے کئی عرصے تک چھپا کے رکھی تھی، تمہیں تنگ کرنا، تمہیں بات بات پہ ٹوکنا روکنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے میں جان بوجھ کے تمہارا راستہ روک لیا کرتا تھا، لیکن اب سچ پوچھو تو میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، اتنی عزت کرتا ہوں کہ تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں پاتا ہوں۔ اتنے میں ایلف کہتی ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو سیحان، تم جانتے ہو کہ تم کون ہو، اتنے امیر باپ کے بیٹے ہو۔ اور اتنے میں جب ایلف کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں مریم بیچاری ایک ہی صدمہ لے کے مر گئی، اور وہ صدمہ یہ تھا کہ وہ اپنی جگہ نہیں خالی کرنا چاہتی تھی، اور سیحان کا باپ اسے مجبور کر دیتا تھا، بار بار اپنے لڑکے گنڈے بھجواتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنی جگہ خالی کرو، اسی لیے وہ بیچاری دل ہی دل میں یہ بھی صدمہ لے کے اس دنیا سے چل بسی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی جگہ کبھی بھی نہ چھوڑے، کیونکہ اس نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی تھی۔ اب اس جگہ پہ اپنی ماں کی جگہ تو یہ بیٹھنے لگ گئی ہے ایلف، اب یہ سارا کچھ دیکھتی ہے، لیکن اب جب گنڈے آتے ہیں تب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخر کیا کھچڑی پک رہی تھی، میری ماں کے دل میں کس چیز کا غم تھا، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماں کے دل میں یہی غم تھا کہ یہ لوگ گنڈے بھجواتے ہیں اور جگہ خالی کروا لیتے ہیں۔ اور خیر اب میری ایک بات یاد رکھنا اور جا کے اپنے سیٹھ کو بھی بتا دینا کہ یہ جگہ میں کبھی بھی خالی نہیں کروں گی، اس کے لیے چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اتنے میں فوراً سے وہ چلے جاتے ہیں۔